اور جی ناؤ ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب جو سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرمائیں گے وہ بینک الفلاح لمیٹڈ کے تعاون سے. اور میں اس سیگمنٹ کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں پر دنیاوی اور دینی دونوں باتیں کرتے ہیں، جس میں میں نام تو پہلے لے لوں، اس کے بعد سولد جعفر بھائی جو ہے وہ ہمیں چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن شجاعت رئیس قدیری صاحب جن کا نام اس وقت سنہرے حروفوں میں پاکستان کی تاریخ میں لکھا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ان کو دیکھتے ہیں، نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ان سے تجربہ حاصل کرتے ہیں، اور بتانے کا شفقت سے بتانے کا انداز جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اسی کے لیے میں سولد جعفر بھائی کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ ایک پوسٹ پہ ہوتے ہوئے آپ دونوں محبت، پیار، اخلاق کا محور یا وہ پیکر ہیں کہ جو چیزوں کو بہت بہترین انداز میں بناتے ہیں. پروجیکٹ ڈائریکٹر بینکنگ اویئرنیس پروگرام انبیاء اولیاء کرام کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، جس کے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے شجاعت رئیس قدیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعائیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. بڑا احسان ہے اللہ کا. ماشاء اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ. سولد جعفر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ کمبینیشن بڑا پیارا کمبینیشن ہے آپ کا اور آپ کا، کیونکہ اس طرف ہم آخرت کا رستہ سنوارتے ہیں، اس طرف ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم بہتر مینجمنٹ کرتے ہیں. دس کریڈٹ گوز ٹو قدیری بھائی، شجاعت رئیس قدیری صاحب. لیکن میں بتاؤں کہ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں لوگ، دین سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. اور الحمدللہ میں دین سے غافل نہیں ہوں. نہیں دین سے آپ کی بات نہیں کر رہا میں، صحبت کا اثر ہے. نہیں آپ کا گھرانہ بھی ماشاءاللہ، دیکھیں گھرانہ بہت بڑا ہے جس کے بارے میں اگر مجھے شجاعت رئیس قدیری صاحب یہ تو وہ لائبریری ہیں جو کہ ایک پنہ کھولتے ہیں، دوسرا پنہ کھولتے ہیں، تیسرا پنہ کھولتے ہیں اور انٹروڈیوس کرواتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ میں دین دنیا سے پہلے میں ایک بات بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میرے حقوق اگر پورے نہیں تو میں معاف کر دوں گا. حقوق العباد معاف نہیں ہے، اور یہ پراپرلی نبھاتے ہیں اس چیز کو. جہاں پر اگر بات کر رہے ہو، اچھا ایک بات سینئر ہے، کہیں پر میں ٹکرار ہو جائے کہ نہیں شجاعت یہ غلط ہے تو سنتے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، بعد میں پروف کر دیتے تو ہم ہی غلط تھے بھائی، لیکن اس وقت سن لیتے ہیں. اچھا مجھے اب ہم کیا سوالات ہیں آج آپ کی طرف ہم چلتے ہیں، اور پھر ہم شجاعت رئیس قدیری صاحب کی طرف آئیں گے کہ کیا سوالات جو ہم ان سے کریں گے. آج ان کو ہم کٹہرے میں لے کر آتے ہیں. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دین سے دوری. اچھا ایک سوال آیا تھا کہ روزہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے نا، ہم اتنی دیر فاسٹنگ پر ہوتے ہیں، صبح سحری کے بعد افطار کرتے ہیں، تو بہترین طریقہ مجھے شجاعت رئیس قدیری صاحب سے بول کے بتائے گا، پوچھ کے بتائے گا کہ دل میں وسوسہ آتا ہے کہ میں روزہ رکھ پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں گا. ایک بندہ جس کو اپنے اوپر ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے اتنی زندگی میں، نام نہیں لوں گا، منع بھی کیا ہے اور نہیں پردہ میں رہے تو بات زیادہ، تو بہترین طریقہ بتائیے، کوئی عمل بتا دیں کہ کس طریقے سے وہ روزے کی طرف قائل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم من لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. الدنیا مظہر الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے. ایسا ہی ہے. جب کسان بیج بوتا ہے تو اس کو پانی دیتا رہتا ہے، پانی دیتا ہے تو وہ بیج تناور درخت بنتا ہے، اس سے پھل نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں تو اس کی روزی بنتی ہے. اس کی نہیں، 10 اور آگے افراد ہیں، ان کی بھی روزی بنتی ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے کچھ کائنات کا نظام اس طرح کا رکھا ہے کہ انسان روحانی طور پر اگر اپنے آپ کو ڈھال لے تو اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور دین بھی آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے آپ سے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، تو ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور راکھ میری اڑا دینا. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اس کی جو راکھ پھیلی ہوئی تھی وہ سب جمع کی اور اس میں روح ڈالی اور اس کو زندہ کیا کہ تو نے ایسا کیوں کہا. تو اس شخص نے کہا کہ میرے اعمال اچھے نہیں تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جاؤں تو ندامت ہو مجھے، میں تیرے سامنے آنے میں شرماتا ہوں کہ میرا عمل اچھا نہیں تھا.
تو اللہ رب العالمین نے فقریہ طور پر اس کو کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، سبحان اللہ، تم جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اب دیکھیں وہ گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی ایک نیکی پر، مطلب جو وہ چاہتا نہیں تھا کہ میرے اللہ کا سامنا ہو، لہٰذا میری خاک بن کے اڑ جاؤں میں، تو وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ندامت پہ اللہ تعالیٰ نے ندامت پہ اس نے- اچھا جی، مجھ سے ایک بات پوچھی جا رہی، میں بالکل اس چیز کو آن ایئر کرتا ہوں، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، ابھی آپ آ کے ڈائریکٹ بیٹھے، جی۔ ایسا ہی ہے۔ مجھے کبھی بھی شجاعت عزیز قدری صاحب نے کبھی ہم نے پلان نہیں کیا، میری ان سے بات بھی نہیں ہوتی، کبھی بھی یہ آ نہیں کر ہوا، بیٹھ کبھی جاتے بھی ہیں discussion اور نہیں۔ سوالات، تو آج بھی ٹیمپو بالکل ڈفرینٹ ہے، نہیں، آج مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ آنسر میں سٹارٹنگ آف دا پروگرام کا ہی از دا لائبریری، ہم کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں سوالات، تو یہ پیج کیونکہ ریفریش ہوتا ہے تو سوال اڑ جاتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے 2-3 سوال ہیں۔ جی جی تو پوچھا یہ گیا ہے شجاعت بھائی، میرا تعلق کراچی سے ہی ہے، لیکن اس وقت میں ابو دھابی میں مقیم ہوں۔ سب سے پہلے تو بینک الفلاح کی بہترین سروسز کے بعد اب دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف لے کر جانا، تو میرا سیلیوٹ ہے جو بانی بینک الفلاح ہیں ان کے لیے۔ اور پھر شجاعت رئیس قدری صاحب، آپ کی آواز میں جب جب نعت سنی، یقین کریں کہ مدینہ اور مکہ کی سیر کر کے آتا ہوں۔ جب میں پڑھتا ہوں تو میں بھی تو مدینہ میں ہوتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد لنک بن جاتے ہیں۔ یہ پوچھا گیا کہ شجاعت رئیس قدری صاحب سے ایک گلہ ہے آپ سے، گلا ہے تو اس کو پورا بہن نے کہا، اتنی اچھی آواز، اتنی پیارے انداز میں پڑھنا، لفظ کا صحیح ادا کرنا، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی ان کے زیر سایہ نعت کی تعلیمات حاصل کریں۔ بالکل کر سکتے کھیلا ہیں۔ دیا ہے انہوں نے، تو آپ ٹیلی فون نمبر میرا ابھی اسکرین پر آئے گا۔ بالکل، لیکن آپ انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں کھولتے؟ مطلب ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ اصل میں ٹائم کا فقدان ہے تھوڑا سا، دینا چاہیے آپ کو ٹائم۔ اور اب انشاءاللہ جلد ہی میں انسٹیٹیوٹ بھی کھول رہا ہوں، زبردست، نعتیہ کالج، انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی کے لیے کہا گیا کہ رمضان میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے برکت علی ہیں، اس وقت لاہور سے آپ کے لیے، انہوں نے میسج کیا ہے کہ برکت بھائی، میرا نام برکت ہے ذیشان بھائی، اور میں شجاعت رئیس قدری صاحب کو جب یہ لاہور آئے تھے اور جس شو میں، اچھا میں نام نہیں لوں گا، بری بات ہے، لیکن یہ ہوسٹ کو بھی چپ کروا گئے تھے کہ ان کا اتنا نالج ہے، لیکن ان کے اندر بہت اچھی جو بات مجھے لگی کہ یہ محبت اور پیار سے اپنی بات کو منواتے ہیں، نہ کہ غصے سے۔ زبردست جی، بالکل انداز ہی محبت والا ہونا چاہیے۔ جب آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے پیچھے فالو کرتے ہیں آپ کو، تو آپ کو اپنا انداز ایسا ہی اپنانا چاہیے کہ وہ سہل انداز ہو، کسی کو برا نہ لگے۔ مجھے کوئی برا بھی کہتا ہے تو میں اس کا برا نہیں مانتا، اس وقت میں اس کو کچھ نہیں کہتا، بعد میں جب ملتا ہے تو بھائی مجھ سے کیا شکایت ہے آپ کو یار، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، لیکن آپ کے لیے میں ایک بات بولوں گا، آپ کاٹتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ وقتی چپ ہو کے پھر آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، آپ اس میں سے نہیں ہیں، آپ سمجھانے والوں میں سے ہیں۔ دیکھیے میں نے متعدد لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن میں انٹروڈیوس کرایا، بہت سارے لوگوں کو، ایسے ہی ہے، بہت سارے، ان گنت، میں نام نہیں لوں گا، اور انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن میں اس چیز پر کوئی وہ نہیں، پریشان نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ اللہ کا راستہ دکھا رہا ہوں نا، میں سب کو حضور کا راستہ دکھا رہا ہوں، تو نیکی کا عمل ہے یہ۔ اچھا جی، سولت بھائی کے لیے پوچھا جا رہا ہے، سولت بھائی آپ کی اردو بہت کلیئر ہے، اور کیونکہ آپ کا بھی ایک واسٹ نالج ہے۔ میرا نام عرفان علی حیدر خان ہے، اور میں آپ کو بہت پرسنلی جانتا ہوں، آپ بھی مجھے جانتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا پہچانتے ہیں یا نہیں، لیکن کیا انداز ہے، اور آپ کا نعت کے اوپر جو سر ہلا کر جھومنا ہے وہ تو سبحان اللہ، عاشق رسول ہے۔ دیکھیے میں جاننے والے ان کے مجھے بھی نہیں بتا، honestly میں بتاؤں، میرے والد جو ہیں انہوں نے 72 مرثیے لکھے۔ مرثیوں میں عام طور پہ جو علمیہ حکایتیں ہوتی ہیں وہ تو سب ہوتی ہیں، لیکن مرثیے کا بڑا حصہ وہ نعت پہ ہی مشتمل ہوتا ہے ان کا بھی۔ اس کے علاوہ نعتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی اسی نعت پہ ملا ہے جو یہ پڑھتے ہیں، حبیب رب العلا محمد۔ تو میرے والد شاعر تھے، میرا چھوٹا بھائی صاحب دیوان ہے، میرے مرحوم بڑے بھائی پاکستان کے بڑے افسانہ نگار تھے، تو ہم تو پلے بڑے ہیں۔ اور ایک مرثیہ جو میرے والد نے لکھا تھا اس کا عنوانی لفظ تھا، کیا بات ہے، کہ ہم پلے بڑے ہی لفظوں میں ہیں۔ تو وہ کسی وقت
گھرانہ ہی استادوں کا، تو استاد ہی وہاں سے آتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آج بالکل میں نے کہا نا ٹرینڈ آؤٹ پروگرام کر رہے ہیں، میں ٹرینڈ پہ نہیں جا رہا، میں ٹرینڈ آؤٹ پروگرام کر رہا ہوں آج، ٹھیک ہے جی، اور اجازت سے آپ دونوں کی، ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بتائیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اس پروگرام کے استاد جو ہوتے ہیں نا، جب بڑے بیٹھے تو ان سے اجازت لینا. ایک بات میں بولوں، میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ اجازت لے لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ رحمت علیحدہ سے آپ کے اوپر نشاور کرتا ہے، اور بڑوں سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں سہولت بھائی آپ سے پوچھوں گا، سہولت بالکل جی، جعفر بھائی میں بالکل نام صحیح لے رہا ہوں، کیوں آپ مجھے ٹانگ کھینچ رہے میری علی بھائی. اور مجھے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ سہولت بھائی سے یہ پوچھے گا کہ بینکنگ کے اندر جدت تو لوگ آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن جو ایک ان پڑھ طبقہ ہے جس کو زیادہ نہیں پتا، اس کے لیے آسان لفظوں میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کیا ڈیفرنس ہے تو ذرا بتائیے گا. دیکھیے سیونگ اکاؤنٹ ایسا ہے، ایک زمانہ تھا کہ سیونگ اکاؤنٹ پہ پروفٹ ملتا تھا، اب بھی ملتا ہے، لیکن وہ ریٹ جو ہے وہ ذرا کم ہوتا تھا پروفٹ کا. کرنٹ اکاؤنٹ پہ کوئی پروفٹ نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں اگر کوئی بڑا اماؤنٹ رکھ رہے ہیں تو وہ بینک سے جا کے نیگوشیٹ کر کے شاید کبھی کبھی اور کہیں کہیں کرنٹ اکاؤنٹ پہ نیگوشیٹنگ پاور پہ ہے اس ڈپازیٹر کی کہ وہ بینک کو منوا سکتا ہے کہ نہیں منوا سکتا ہے. کچھ بڑے ڈپازیٹرز کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں لیکن ان کو ایک پرسنٹیج آف پروفٹ بینک دے دیتا ہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے، اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر، لیکن ہے یہ ڈسکریمنیشن. لیکن جو یہ پروفٹ ہوتا ہے یہ منتھلی بیسس پر ہوتا ہے یا ایئرلی بیسس پر؟ دیکھیے سیونگ اکاؤنٹ پہ تو 6 months بیسس پہ ہے. اچھا مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں جن پہ منتھلی پروفٹ بھی مل جاتا ہے، وہ بھی تقریباً ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے سیونگ اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ کہ سیونگ اکاؤنٹ اٹ سیلف وہ 6 monthly پروفٹ ہوتا ہے. اچھا جی، ایک سوال آپ دونوں کے لیے آیا ہے. بچہ جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور میں فرسٹ ایئر آف BBA میں ہوں، اور میں سر سے اور رئیس قدیری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دونوں ہفتے میں 2 دن فیس بک پر لائیو آیا کریں، اور آپ 1-2 دن پہلے ہی ٹاپک اناؤنس کر دیں کہ آج ہم اس پر بات کریں، کیونکہ ہمیں اکاؤنٹس بھی سیکھنا ہے اور ہمیں بہترین انداز میں نعت کی ادائیگی کو بھی سیکھنا ہے. ریکویسٹ. بہت شکریہ جناب. فیس بک کو میں استعمال نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں فیس بک کو بھی ٹائم دوں. یہ بڑے لوگ ہیں کہ میرے لیے کوئی سب زیرو ہے. انسٹرکشن پر ان کی کوشش کروں گا، کوشش کریں گے کہ آنے سے پہلے بتا دوں کہ جی مجھے کیا بولنا ہے. نہیں یہاں پر بھی اور وہ، کیونکہ یہ مارننگ کا جو ٹائم ہے اس میں بچے تو ریپیٹ میں دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں آن ٹائم کچھ نہیں اگر کلاسز ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن فیس بک کا ایکسس یہ ہوتا ہے کہ شام اور رات میں اگر آپ کرتے ہیں تو باہر کوئی اویلیبل ہوتا ہے. اور باقی میں آپ دونوں کی فین فالوئنگ ہو گئی، میں مسکراتی صبح کو چیک کر رہا ہوں گا کہ بھائی اس کو بھی انڈورس کر لیں کہ وہاں سے بھی لوگ مجھے دیکھیں. اچھا صاحب بھائی آپ کا ابھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کوئی بینکنگ کا سوال ہے یا کوئی ایسے لائیو سیشن ہے 15 منٹ یا 10 منٹ کا آپ فیس بک پر اگر آ کر دیں؟ ڈیفینیٹلی یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ صاحب جنہوں نے ابھی سوال کیا ہے، یہ اگر مجھے سہولت جعفر کے نام سے سرچ کر لیں گے تو میں انہیں کچھ سوال اور جواب اکاؤنٹنگ کے وہ میں بھیج دوں گا، جو میں اپنے بیٹے کو بھی بھیجتا رہتا ہوں ماشاءاللہ، جو CA میں رجسٹرڈ ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور بیٹی کو بھی بھیجتا رہتا ہوں جس نے اب CA تقریباً کمپلیٹ کر لیا، لیکن میں دونوں کو بھیج دیتا ہوں. یہاں پاکستان میں ہی ہے؟ پاکستان میں ہی ہے. زبردست. اچھا ویسے ایک بات ہے، CA جس طرح کے آپ لوگوں کا ایک لیول آف انٹیلیجنس ہے، ایک لیول آف ایجوکیشن ہے، اس میں CA کو آپ نے پریفر کیا. لوگ آج کل تو لوگ ACCA کو پریفر کرتے ہیں، لیکن پھر محب وطن پاکستانی، کیونکہ CA پاکستان بیسڈ ہے اور محب وطن پاکستانی ہونے کا پھر ثبوت دیا آپ نے کہ جو پاکستان کی پروڈکٹ ہے وہ ہماری پروڈکٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ACCA پہ بھی لوگ جاتے ہیں اور اس میں بڑا ایگزمپشنز بہت مل جاتے ہیں. مثلا میری جو میں نے اپنی بیٹی کی بات کی، اس نے CA تقریباً اس کے 2 پیپر رہ گئے ہیں اب جو کمپلیٹ کرے گی، لیکن اس نے سائملٹینیسلی ACCA میں بھی کیا اور وہ اس کے باقی 3 پیپر ہیں. ونس شی کمپلیٹس دیٹ
تو وہ اس کو ماسٹرز کی ڈگری بھی مل جائے گی, اینڈ ناٹ فرام پاکستان بٹ فرام آؤٹ سائڈ یو کے سے بیسڈ ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے اور پھر میں بریک پہ پوچھوں گا کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جتنا بھی سیشن رہا, بہت بہت شکریہ آپ کی تعریفوں کا اور آپ کا دیکھنے کا. جو لوگ اس وقت ہمیں لائیو بیرون ملک سے بھی آپ کو میسج آیا, تو میں کہتا ہوں کہ ایک بھی بندہ اگر اس سیگمنٹ سے بہترین رستے کی طرف آ جاتا ہے تو سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ بینک الفلاح کے اس سیگمنٹ کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. اور بینک الفلاح لمیٹڈ کے ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صبابت ذیشان سر. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بات کریں گے, اور بالکل میں آؤٹ آف, مجھے کوشچنز بھی ہیں میرے پاس سب کو, لیکن تھینکس ٹو بوتھ آف یو کہ آپ نے مجھے الاؤٹ کیا. اچھا جی, ہم شب برات عنقریب سر پر ہے, اور لوگوں کا ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ شب برات کی جو مرحوم جو کہتے ہیں کہ ایک سننے میں آیا بچپن سے کہ آپ کے پیارے آپ سے ملنے آتے ہیں, کہ آپ ان کے لیے کیا تحفہ رکھ کے بیٹھی, نہیں ہدیہ کیا کیا آپ نے. تو اس پہ ایک سوال ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جس دن آپ مطلب رات عبادت میں گزارتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد آپ اللہ کے نام کی نیاز دیں, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو نیاز جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ایک دن پہلے ہوتی ہے. تو اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے گا. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. نیاز تو آپ کسی وقت بھی دلا سکتے ہیں, اس کا کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. اور عموماً لوگ جو ہے وہ سالانہ طور پر کرتے ہیں, برسی بناتے ہیں اپنے والد یا والدہ یا جو بھی مرحومین ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزانہ ایصال ثواب پہنچاتے ہیں نفل پڑھ کر, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ غریبوں کو کھانا کھلا کر کہ میرے والدین کو ثواب پہنچے, کنویں کھودتے ہیں, نیکی کے کام کرتے ہیں, مسجد بنواتے ہیں, لوگوں غریب لوگوں کے کام آتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو ثواب پہنچے. اس کے وقت کا کوئی تعین نہیں ہے کہ جی آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کے بعد ہی دلائے. روزے سے پہلے آپ نے روزے سے پہلے دعا کرتے ہیں نا, تو وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بہن بھائی جو خاندان کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچا, اللہ پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نور کے طباخ بنتے ہیں. یہ کھانا نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ نور کے طباخ میں ان کو کنورٹ کر دیتا ہے, تو وہ ان کو غذا پہنچتی ہے روحانی. اللہ تو دیتا ہے, لیکن گھر والوں کی وجہ سے وہ جو چلا گیا اس دنیا سے, وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں ان کی اتنی کفالت کرتا تھا اور یہ مجھے یاد تک نہیں کرتے, میری قبر پر آ کے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. ایک واقعہ میں سنا دوں اگر 2 منٹ کا. ایک شخص تھا, اس کا بیٹا بڑا نافرمان تھا اور بڑا نیک تھا وہ بندہ, اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اس کا بیٹا وہاں قبر پر نہیں آتا تھا, تو اس نے کسی جاننے والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خواب میں ڈالا کہ بھائی تم اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب نہیں کرتے, وہ پریشان ہیں تمہارے لیے. وہ تو پریشان ہو گیا, انہیں واقعی یہ بات تو صحیح ہے. پھر اس نے وہاں پر جا کے حاضری دی, ایصال ثواب کیا, روزانہ ایصال ثواب کرتا تھا اور نیک راستے پر آ گیا. جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک, تو اس کا بھی ایصال ثواب پہنچتا ہے ماں باپ کو. ایسے ہی ہے, جب ان کی وہ ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, آمین آمین. تو ایک بندہ ایسے ہی تھا کہ اس کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تھا, آمین میں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اس بچے کی وجہ سے. ایسے ہی ہے. اچھا جی, ہاؤ مینی بینکس آر آپریٹنگ ان پاکستان اینڈ واٹ آر دی ٹوٹل ایسٹس آف دیز بینکس؟ دیکھیے 34 بینکس ہیں پاکستان کے اندر جی. 5 تو بڑے بینک ہیں, ان کے جو ایسٹس ہیں وہ 53 کھرب 53 کھرب, ٹھیک ہے, جس میں سے 60% جو ہے وہ یہ 5 بڑے بینکوں کے پاس ہے. باقی 29 بینکس جو ہیں ان کے پاس 40% ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی اس میں نیشنل بینک بھی شامل ہے جس کے پاس گورنمنٹ کے فنڈ ہوتے ہیں, حبیب بینک یا اور دوسرے فارن بینکس جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارا بینک الفلاح بھی ہے اس میں. بینک الفلاح کے بارے میں چاہا تھا کہ میں کچھ سنا دوں کہ بینک الفلاح کے جو ابوظہبی گروپ اونر ہے وہی اونر تھا BCCI کا. BCCI پہلے یہاں پر تھا, لیکن جب BCCI بند ہوا تو وہ ساری برانچیں حبیب کریڈٹ اینڈ ایکسچینج بینک کے نام سے کام کرتی رہیں. اور فائنلی یہ ابوظہبی گروپ نے
دوبارہ اس کو لے لیا تو یہ بینک الفلاح بنا. بی سی سی آئی کے جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا ان کا نام تھا آغا حسن عابدی, اے لیجنڈ ان بینکنگ, اور وہ اس میں بینکنگ میں ہیومینیٹیرین آسپیکٹ جو لائے وہ آغا حسن عابدی تھے. ان کا موٹو تھا ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ, ہیوملٹی, کہ آپ اتنا بڑا آدمی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک قاہرہ میں ایک ڈنر, اس میں یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ ہم جیسے سب لوگ موجود تھے اور وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. لوگ ابھی چھری کانٹے کے چکر میں ہی پڑے تھے. ایک انفاق فاؤنڈیشن بھی انہوں نے بنائی یہاں پر جو غریبوں اور ناداروں کو دیتی ہے مدد. ابھی تک ان کا وہ فیض چل رہا ہے. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بی سی سی آئی بنایا, 72 ملکوں میں قائم کیا. ایک سازش کے تحت وہ بند کر دیا گیا اور اس بنانے میں یہ ابوظہبی گروپ, شیخ زید بن سلطان النہیان اور اب نہیان بن مبارک, یہ سارے لوگ ہیں. میں نے کام کیا ہے بی سی سی آئی میں اور میں نے دیکھا ہے کس طریقے سے تو انہوں نے ویلیوز چینج کر دی. ان کے پاس یہ تھا, ان کے آنے سے پہلے یہ تھا پاکستان میں بینکنگ کے امپلائیز جو ہیں ان کو فرسٹریٹ کیا جائے. لیکن جب انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے بالکل ہی ڈیفرنٹ وہ ایک ویو پوائنٹ دیا اور امپلائیز کو وہ کہتے تھے ہیومن ریسورس از our موسٹ پریشیس ایسٹ. ویری گڈ. ان کا خیال اتنا رکھتے تھے. انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا گیونگ کا, زبردست. ہر شخص کو انہوں نے اس کی سال بھر کی تنخواہ کا 2.5% کا چیک روانہ کیا. اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی مسلمان وغیرہ تھے بینکوں میں 2.5% کا کہ یہ آپ بانٹیں, یہ زکوٰۃ والا. تو یہ اوریجن بینک الفلاح کا اوریجن بی سی سی آئی سے جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک چیز آپ کے لیے زہیب علی خان نے کہا, جی بھائی میری غلطی ہو گئی, میں بتا رہا ہوں سولد بھائی کے لیے. 52 ایئر اور ایکسپیرینس ہے آپ کا اور 6 مختلف کنٹریز میں. بالکل جی, یہی آپ نے بھی لکھا اور میں نے بھی یہ پڑھنا تھا. انہوں نے پرنٹ کیا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا. دیکھیں محبت کرنے والے تو غصے میں بولتے ہیں آپ کے لیے کہ ذیشان تم نے یہ کیوں نہیں کیا. یہ محبت ہے جی لوگوں, کوئی اس میں نام و نمود کی نمائش مقصود نہیں, لیکن ایک بات یہ دیکھیں لوگ کتنا پوائنٹ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا. اچھا, which bank holds major of assets or what are the total deposit and loan giving by these banks? دیکھیے ٹوٹل ڈپازٹس جو ہیں وہ 31 ٹریلین ہیں. ان ڈالرز اور پاکستانی روپیز؟ پاکستانی روپیز میں بات ہو رہی ہے. پاک روپیز. اور ٹوٹل لونز انہوں نے 15 ٹریلین 15 کھرب دیے ہوئے ہیں پاکستانی روپیز. پاکستانی روپے ٹھیک ہے جی. یہ فگرز جو اویلیبل ہیں وہ یہی ہیں. اچھا, بینک اکاؤنٹ کتنے ہیں؟ ہاؤ مینی اکاؤنٹس آر ہیلڈ ان دیز بینکس؟ کتنے اکاؤنٹس ہیں جو کہ اس بینک میں ہیں؟ لیٹسٹ فگرز جو ہیں جو ہمارے پاس ہیں وہ 211 ملین. لیکن اس میں یہ ہے کہ کئی لوگوں نے, موسٹ آف دا پیپل جو اکاؤنٹ کھولتے ہیں وہ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ان کے ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں کے 3 4 مختلف کرنسیز میں مختلف قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ایکچولی یہ 211 ملین جو ہے اس کے کسٹمرز کتنے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ 7.5 کروڑ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ اپنے خود ہی دیے, واٹ آر دا پراسپیکٹس آف بینکنگ ان پاکستان, اور کتنے لوگوں کا پاکستان کے اندر بینک اکاؤنٹ ہے؟ دیکھیے 60% بینک اکاؤنٹس ہیں, 40% کا فیلڈ ایک موجود ہے بینکوں کے لیے کہ کمپیٹ کریں, نئے اسکیمز لائیں اور مارکیٹ کو گریب کر لیں. اب وہ 40% میں سے کتنا اربن ہے کتنا رورل ہے
یہ فگر ہمیں نہیں معلوم. لیکن اچھا ایک چیز سوال بھائی اور پوچھا جا رہا ہے کہ اب تو بینکس کے آپ کا اگر کوئی بھی کام ڈومیسٹک کام کے علاوہ گھر کے ماسی وغیرہ کے علاوہ آپ کسی بھی آفس کو کھولتے ہیں کوئی بھی آپ کا, لیکن اب مینڈیٹری کر دیا گیا کہ آپ کی جو سیلریز ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوں گی, ادروائز یور بزنس ول بی کلوزڈ. تو از دس ٹرو اور ناٹ؟ دیکھیے جو بھی اکاؤنٹ کھولے گا اس کو کھولنا چاہیے, جو بزنس کھول رہا ہے اس کو فائنلی اکاؤنٹ تو کھولنا پڑے گا. امپلائیز کی بات ہو رہی ہے اور امپلائیز کو بھی یہ ہم اپنی کیش بیسڈ اکانومی سے ہٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امپلائیز کو بھی, اور میرا خیال ہے کہ سارے بینکس جو ہیں ان کو اکاؤنٹس میں ہی پیسے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اکاؤنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ بہت کرتا ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اور بہت ساری باتیں بریک کے بعد کریں گے. اور شجاعت رئیس قدیری صاحب سے بھی ہم نے کچھ معلوم کرنا ہے, ہمیں جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی فضیلت اور برکت پہ بات کریں گے. واپس آ کے دیکھتے رہیے مسکراتے صبح پہ. ذیشان ہے سر. ویری گڈ. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ شجاعت رئیس قدیری صاحب, اور یہ سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بینک الفلاح لمیٹڈ کے تعاون سے, جو کہ دین اور دنیا کا بہترین امتزاج کر کے ہم چل رہے ہیں, جس کو ڈائریکٹ کیا شجاعت رئیس قدیری صاحب نے, جس کو پلان آؤٹ کیا. ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. صحابہ اکرام کو بھی فرماتے تھے کہ روزے رکھیں, اور شعبان کا تو پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ شعبان جو ہے یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے, استقبال رمضان کا مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس کو اپنی ذات سے منسوخ کیا, اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, تو رمضان آنے سے پہلے یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی پروگرام کر رہے تھے اس کے لیے ریہرسل کرتے ہیں نا, تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے. رجب, شعبان, پھر اس کے بعد رمضان. روزے رکھیں. کچھ لوگ رجب کے روزے اپنی استطاعت کے مطابق رکھتے ہیں, شعبان کے روزے بھی رکھتے ہیں. اچھا, اس میں شعبان میں اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے قسمت کے فیصلے کرتا ہے. رجسٹر کھل جاتا ہے آپ کا کہ کس نے زندہ رہنا ہے, کس نے اس سال میں 15 شعبان سے اگلی شعبان تک 14 رمضان شعبان تک کس نے مرنا ہے, کب مرنا ہے, کس حال میں مرنا ہے, کس نے دنیا میں آنا ہے, ہاں کس نے دنیا میں رہنا ہے, اور یہ پورے سال کا اللہ تعالیٰ بجٹ, جیسے گورنمنٹ بناتی ہے نا بجٹ اپنے ملک کا, کہ جی ہمارا فلانا شعبہ ایگریکلچر میں اتنے, اور فلانے میں اتنے, مذہبی اس میں اتنے, تو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا پیسے کو. تو اسی طرح جو ہے یہ انسان جو ہے اپنا ایک بجٹ بناتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اللہ کو یاد کروں. پھر میرے اپنے ذاتی کام ہیں, ذاتی کاموں پر اللہ کے انعام کو وہ ترجیح دیتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور اسی خوش و خضوع سے جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت پیار کرتا ہے, ماں سے 70 گنا زیادہ, آپ یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ یہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر میری طرف آ جائے, واپس آ جائے. بالکل. اور آخر تک موقع دیتا ہے. سانس جب چل رہی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے. توبہ کا مطلب ہے پلٹ کر آنا, ایسا ہی ہے, نیکی کی طرف پلٹ کر آنا. اور جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک لمحے بھر میں معاف کر دیتا ہے. اتنا رحیم, غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ کی ذات سے اچھی امیدیں وابستہ رکھنا چاہیے. دیکھیں ہمارے صحابہ اکرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی جو تھا وہ بڑی پریشانیوں میں گزاری ہے, لیکن کبھی مالک سے شکوہ نہیں کیا. تو شکوہ نہ کریں, شکر ادا کریں. شکوہ نہ کریں, شکر ادا کریں. اور دیکھیے اللہ کے رسول, پیارے رسول اور آخری نبی اور سب سے بڑے نبی اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے آپ کے بعد. اس کے بعد جو ہے اولیاء اللہ پر ذمہ داری آ گئی. اولیاء اللہ ہمارے جیسے خواجہ غریب نواز ہیں اور اپنے داتا گنج بخش ہیں, یہ مشہور معروف ہستیاں ہیں, بہت ساری ہستیاں, میں نام لوں گا تو ٹائم لگے گا. یہ لوگ اللہ اور رسول کا راستہ دکھاتے ہیں
تکلیفیں آتی ہیں تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ آرام فرمانے لگے، تو کچھ صحابہ تھے وہ دور جا کر لیٹ گئے، تو آپ نے تلوار ٹانگ دی درخت سے، تو ایک کافر آیا، اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، یہ اکیلے ہیں اور میں تلوار سے ان کو مار دوں گا۔ یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، تو وہ تلوار لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں سے اٹھایا، کہا اٹھ جاؤ، اب تم کو کوئی بچا نہیں سکتا، میں تم کو مارنے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا اللہ ہے بچانے والا مجھے، تو اس پر ایسی وحشت طاری ہو گئی، تلوار گر گئی۔ تلوار حضور نے اٹھائی اور کہا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ تو بہت اچھے نبی ہیں، معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ گے؟ کہا نہیں، ایمان تو نہیں لاؤں گا میں۔ پھر کہا جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو بعد میں ایمان لے کر آیا۔ تو حسن سلوک اور حسن سلوک، اخلاق، اللہ کے رسول نے اخلاق کا درس دیا ہے۔ نمبر 2 پر اخلاق اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو اور انسان کو بھی پسند ہے۔ اور دوسری بات رئیس قدیر صاحب، ہمارے یہاں پر نا آج کل امبوز کیا جاتا ہے، جبکہ نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امبوز نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آنا چاہتے ہو تو آؤ، نہیں آنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہ کہ ہمارے یہاں پہ نہیں، یہ نہیں کرو، اچھا یہ ہمارے یہاں پہ بڑا، میں نے کوئی 10 دن پہلے کی بات ہوگی، تھوڑا سا میری بحث بھی ہوگی، میں نے کہا دیکھیے بھائی، وہ ایک بندہ اپنا مذہب چھوڑ کر کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، آپ مسلمان نہیں ہیں، میں نے کہا مسلمان تو ہوں بھائی، اس کو قائل کرو اپنی اداؤں سے، اپنے وے سے، اپنے عمل سے، اپنی مٹھاس سے آواز، اگر تم تو گلے پڑ کے اس کو اسلام قبول کرو، ارے بھائی یہ تو گناہ ہے، کسی کے مذہب پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا الاؤڈ نہیں ہے، تو قرآن پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ جو ایک واقعہ کیونکہ لمبا ہو جائے گا، رمضان میں سناؤں گا، نارائن کے بیٹے کا جو واقعہ ہے، اور جس نے، وہ مسلمان نہیں تھا اور اس نے اپنی آنکھیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر بند کی تھی، اور پھر نارائن نے یہ کہا تھا نا کہ اس کا میں کیا کروں، اس کو تم لے کے جاؤ، تو آپ نے کہا تھا کہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار یہ بھی ہوگا کہ جس کو آپ کی محبت ہو گئی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، بغیر مسلمان ہوئے محبت ہونے پر وہ جنت ملے گی، تو ہم زندگی میں اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو جنت کیسے نہیں ملے گی؟ تو یہی چیز ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم دوبارہ سر بھائی آپ کی طرف، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پر جب کوئی بھی ٹوورڈز ٹو اکاؤنٹس جاتا ہے تو بیسک اگر کسی کو جاب چاہیے، ایک سوال آیا کہ ہمیں جاب چاہیے تو ہمیں کون کون سے کورسز کو الیکٹ کرنا پڑے گا فار اے بینکنگ جاب؟ دیکھیے، ایک گریجویشن تو مسٹ ہے، مینڈیٹری ہو گئی ہے نا، تو اب مینڈیٹری ہے۔ چھوٹے موٹے اگر کوئی ایسے ہوتے ہیں نا لیس دین گریجویشن، ان کو وہ پھر وہ چھوٹی جاب کیشیئر یا گارڈ یا آفس بوائے ٹائپ کی ملتی ہے، لیکن گریجویشن از اے مسٹ، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو ٹھیک ہے، پریفریبلی وہ اکاؤنٹس میں کیا ہو انہوں نے، تاکہ انہیں شدبد ہو، بی کام ہو یا بی بی اے ہو۔ ہاں، تو یہ اگر کسی کو جاب چاہیے تو یہ۔ اچھا، مجھے ایک بات سوال بھائی آپ سے پوچھا گیا کہ اگر اسٹوڈنٹ نے بیچلرز کیا ہے تو کیا اس کو جاب مل جائے گی، اور سیکنڈ، کیا بینک الاؤڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیورنگ جو ہے وہ آپ کی جاب، آپ اسٹڈیز کو بھی کیری آن رکھیں؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کی ایگزیکیوٹیو کلاسز بھی ہوتی ہیں، کر سکتا ہے۔ میں نے خود ایم بی اے ڈیورنگ سروس کیا تھا، زبردست، میں نے خود ایم بی اے ڈیورنگ سروس کیا فرسٹ کلاس سے کیا تھا، تو وہ یہ لیکن وہ میں نے ایگزیکیوٹیو کیا تھا یا ریگولر؟ ایگزیکیوٹیو سیٹرڈے سنڈے والا جو ہوتا ہے، اور لیکن سیٹرڈے سنڈے والا کا تھوڑا سا میں نے کیونکہ کیا نہیں، میں تو ریگولر والا تھا۔ سیٹرڈے سنڈے کے پیپر بھی سیٹرڈے سنڈے پہ ہوتے ہیں؟ جی جی جی، بالکل بالکل، لیکن جو سب سے ٹفسٹ چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے جناب علی ایک کمپریہنسو ایگزام۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کمپریہنسو ایگزام جس میں سارے سبجیکٹس کو کور کیا جاتا ہے۔ میں نے جس کھچڑی بنا کے دے دی جاتی ہے کہ اس کھچڑی کو سالو کرنا ہے، میں نے جس عمر میں کیا تھا، صحیح، تو وہ ٹیچرز جو تھے وہ سب
यंग थे, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि जितना वो मुझे रिस्पेक्ट देते थे उससे बहुत ज़्यादा मैं उन्हें देता था रिस्पेक्ट, इसलिए कि टीचर जो है ना उसकी रिस्पेक्ट हमारे यहाँ बड़ी ज़रूरी है। कल परसों मेरे जहन उसमें बताया गया कि एक साहब ने जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं ना उसके टीचर पे मुकदमा कर दिया है कि उसने उनको मारना कभी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये कि मेरा ख्याल था कि उसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया। टीचर की इज्जत तो पहले ज़माने में तो ये होता था ना कि जब लेके जाते थे तो कहते थे कि भाई गोश्त आपका हड्डियां हमारी। लेकिन नहीं सॉल्वी, मैं एक बात आपको और करूंगा क्योंकि आई लव टू कॉल यू भाई, क्योंकि आप वो भाई हैं जिसके सर की, वो कहते हैं ना शुजात रईस के दीदी साहब को भी हम भाई बोलते हैं, कि साहिबा हो सर पे तो अमल फिर अच्छे होते चले जाते हैं। तो मैं सॉल्वी ये कहूंगा कि पहले के जो टीचर्स थे ना, जो आपके भी ज़माने में थे हमारे भी ज़माने में थे, यानी मैं अगर 2012 तक के टीचर्स को कहूँ कि जब मैंने मैट्रिक किया तो वो टीचर्स ना रिस्पॉन्सिबल थे। अगर नहीं समझ आया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्यों नहीं समझ आया। आजकल विद सॉरी टीचर्स के कहते कोचिंग में आ जाना या ट्यूशन लेने आ जाना, मैं सब समझा दूंगा या समझा दूंगी। तो आजकल तो प्रोफेशन बना दिया गया, टीचिंग को नोबेल से हटाकर पैसे कमाने का जरिया जब से बना दिया गया तो चीजें खराब होने लगी। मैं सही हूं या गलत, ये आप बताएंगे? देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं और होता ये है कि आपको वहाँ भी जाना पड़ता है। डिपेंड ये करता है कि आप में कितनी पोटेंशियल है, ख्वाहिश है अपने आप को मनवाने की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इनसाइड द स्कूल्स एंड कॉलेजेस वो बहुत लो है। स्कूलों में भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि माँ बाप जो हैं बच्चे को होमवर्क भी देखेंगे वगैरह वगैरह। ऐसी कॉलेजेस में भी है और उसके लिए लोग चले जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में जाके वो करते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, वो पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, हमने अपने बच्चों को भी पढ़वाया इसलिए कि वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन। वो तो ये तो दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे। शुजात साहब, आपसे सवाल आया है कि शुजात रईस के दीदी साहब से एक सवाल, और फिर क्योंकि 1 मिनट में हम जवाब देंगे उसके बाद क्योंकि टाइम कम है, मैं आपसे ना सुनिए। मुझे ये बताइएगा कि आप दोबारा से पीटीवी पर प्रोग्राम शुरू क्यों नहीं करते? प्रोग्राम तो मैं करता रहता हूँ, प्रॉपरली प्रॉपरली करता हूँ, मुझे बुलाया जाता है बाकायदा हर ओकेजन पे। आप प्रॉपरली खुद करें, ठीक है। नहीं, और वो असल में होता ये है कि देखें मैं एंकर भी रहा हूँ बहुत सारे प्रोग्राम का, पाकिस्तान टेलीविजन से मॉर्निंग शो किए मैंने। और एक दफ़ा तो ऐसा हो गया कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब सुबह की नशरियात में नहीं आए, तो सुबह पता चला जीएम साहब को, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया घर से, ठीक है, कि भाई वो आपको एमरजेंसी में मॉर्निंग प्रोग्राम करना है और गाड़ी भेज रहा हूँ मैं, तो आप आ जाएं। अब मैं जैसे ही पहुँचा स्टूडियो में तो 1 मिनट रह गया था, प्रोड्यूसर परेशान था। तो मैंने कहा जी नकवी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जुल्फ़िकार नकवी साहब थे, बड़े बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने कहा यार वो कैसे होगा यार लाइव ट्रांसमिशन। मैंने कहा आप सिर्फ मुझे पॉइंट्स बताएं, आप मुझे पॉइंट्स दे दें इस पे बोल रहे हैं। मैं उन्होंने 2-3 पॉइंट दिए, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र है लाइव आया मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। ये तब से आदत है आपकी? तो मेरी आदत तो दरअसल से ही शुरू करता हूं। माशाल्लाह। और इतना अच्छा प्रोग्राम हो, जीएम ने कहा ये तो तैयार करके भी नहीं होता है, मुसलसल उसे 2 दिन तैयारी करता है और तुमने आते ही। मैंने कहा जी आपकी सोबत है, आपका तजर्बे से इस्तेफादा उठा रहा हूँ। ओके जी, यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पास इख्तितामी की तरफ है, आपकी नात से हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे और मैं चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रही खुश रही, खुशियाँ बिखेरते रही। बैंक अल फलाह लिमिटेड की ताउन से अपनी स्टेशन में लाइजा फरमाया। सौलत भाई और शुजात रईस के दी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से मादत हो। एंटायर टीम में और मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।